بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہیلتھ ہب 786۔ واٹ از ہیمورائڈز اور پائلز؟ پائلز یعنی بواسیر ایک عام مسئلہ ہے۔ بواسیر دراصل مقعد یعنی انس میں پائی جانے والی خون کی رگوں کی رسولی ہے جو ان پر متواتر پڑنے والے خون کی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب یہ دباؤ پیٹ اور جسم کے نچلے حصے میں موجود خون کی رگوں پر پڑ رہا ہو تو کوئی نہ کوئی رگ اس دباؤ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھول جاتی ہے اور مسے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ٹائپس آف ہیمورائڈز۔ مسوں کے لحاظ سے بواسیر کی 3 قسمیں ہیں: اندرونی، درمیانی اور بیرونی۔ اندرونی بواسیر میں مسے گہرائی میں اندر کی طرف ہوتے ہیں اور انہیں عام حالت میں دیکھا یا محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں درد یا تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس صورت میں مسوں سے خون کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ درمیانی بواسیر میں درد، سوزش اور خون کا اخراج تینوں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بیرونی بواسیر میں مقعد یعنی انس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مسے بن جاتے ہیں۔ بیرونی بواسیر میں بیٹھنے، سواری پر چڑھنے یا فضلے کی رگڑ کی وجہ سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر انفیکشن ہو جائے تو سوزش بڑھ جاتی ہے اور تکلیف و درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مسوں کے اندر کرنا مشکل یا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسے مسے جن سے خون کا اخراج ہوتا ہے خونی بواسیر پیدا کرتے ہیں، اور وہ مسے جن سے خون کا اخراج نہیں ہوتا بادی بواسیر پیدا کرتے ہیں۔ یہ مرض عام طور پر ان لوگوں کو لاحق ہوتا ہے جو بہت زیادہ تیز مرچ مصالحوں والی غذائیں کھاتے ہیں اور روغنی اور نشاستے والی چیزیں خصوصاً میدے سے بنی ہوئی غذاؤں کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، سبزیاں ان کی غذا میں شامل نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو بہت ہی کم مقدار میں۔ بواسیر ہونے کا ایک اہم سبب قبض ہے۔ قبض کی وجہ مقعد میں خون کی رگوں میں مسلسل دباؤ پڑتا رہتا ہے، لہٰذا دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہو کر رگیں پھول جاتی ہیں اور مسے بن جاتے ہیں۔ قبض کی صورت میں سخت اور خشک فضلہ خارج ہوتا ہے۔ اس کی رگڑ سے خون کی رگوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور زخم پیدا ہو کر خون خارج ہونے لگتا ہے جو بعد میں مسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تھریڈ وارمز یعنی پیٹ کے کیڑے بھی اس مرض کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کیڑے آنت کے نچلے حصے میں ہی رہتے ہیں اور رات کو مقعد میں انڈے دینے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے مقعد میں سخت بے چینی اور خارش ہوتی ہے۔ ان کے کاٹنے اور مریض کے کھجانے سے مقعد میں زخم ہو جاتے ہیں اور مستقل خراش رہنے سے بواسیر کا خدشہ رہتا ہے۔ بعض اوقات چوٹ لگنے یا زخم ہو جانے سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ ڈائریا یعنی دست آنا۔ بواسیر صرف قبض کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ دنوں تک دستوں کا آنا بھی اس کے اسباب میں شامل ہے، خاص طور پر جب تیز اثرات والی ادویات زیادہ عرصے تک کھائی جائیں یا دستوں میں ایسے تیز مادے خارج ہو رہے ہوں جو جلن اور خراش پیدا کرتے ہیں تو ممکنہ طور پر بواسیر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ جگر کے امراض کے نتیجے میں بھی بواسیر ہو جاتی ہے، خصوصاً جب جگر کا فعل سست ہو جائے اور اس سے متعلقہ خون کی رگوں میں درون خون سست ہو کر خون اکٹھا ہونے لگے تو بواسیر کا خدشہ رہتا ہے۔ ایسے افراد جو شراب نوشی کرتے ہیں وہ بھی بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ مرض ایک ہی خاندان کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی خاندانی عادات اور رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض خاندان یا خاص علاقے کے لوگوں میں تیز مرچ مسالے کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ بعض لوگ چکنائی اور گوشت زیادہ کھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھیل کود اور ورزش سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ بعض کاروباری طبقے مصروفیت کی وجہ سے ورزش کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ان کے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں زیادہ وقت بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ ذاتی گاڑی سے ہی دفتر اور گھر آتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پیدل چلنے کا موقع نہیں ملتا۔
اکثر یہ مرض موروثی طور پر والدین سے بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں اکثر دوران حمل بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ رحم میں بچہ جوں جوں بڑا ہوتا ہے، رحم کا دباؤ آس پاس کی خون کی رگوں پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں خون رکنے لگتا ہے۔ خون کی رکاوٹ رگوں کی دیواروں پر دباؤ ڈال کر مسیں پیدا کر دیتی ہے۔ اس طرح کی بواسیر اکثر بچے کی پیدائش کے بعد دور ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ بعد میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ پہلے حمل میں اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بچہ غیر معمولی طور پر تندرست ہو، جڑواں بچوں کی پیدائش متوقع ہو، ماں موٹاپے کی طرف مائل ہو یا دوران حمل اسے شدید قبض رہے۔ ایسے افراد جو زیادہ دیر تک گیلی جگہ پر بیٹھے رہیں اور پوری طرح سے صفائی کا خیال نہ رکھیں، ان میں بھی بواسیر پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ بعض اوقات بواسیر برسوں رہتی ہے مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ایسا عموماً بادی بواسیر میں ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب خون خارج ہو یا درد اور تکلیف حد سے بڑھ جائے۔ بواسیر کی وہ اقسام جن میں مسیں اندرونی اور درمیانی سطح پر ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے یا محسوس نہیں ہوتے، اس لیے ان کی تشخیص دیر سے ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسوں کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ رفع حاجت کے بعد بھی یہ احساس باقی رہتا ہے کہ ابھی پیٹ صاف نہیں ہوا اور آنتوں میں مزید فضلہ رکا ہوا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے مریض کو بار بار باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مسے جس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کی دور ہو جانے کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، مثلاً قبض دور ہو جانے، خون کی نچلی رگوں میں خون کا دباؤ کم ہو جائے، روزانہ کھائی جانے والی غذاؤں کو تبدیل کر لیا جائے یعنی قبض ختم کرنے والی غذائیں کھائی جائیں۔ ایسی غذائیں جو آنتوں میں تیزابیت بڑھاتی یا خراش پیدا کرتی ہیں بہت کم کھانی چاہیے، مثلاً گوشت، انڈا، گرم مسالے، گائے بھینس کا گوشت اور سرخ مرچیں وغیرہ۔ وہ غذائیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں یا گیس پیدا کرتی ہیں وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے بینگن، مسور کی دال، سبزی اروی اور بیکری کی مصنوعات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بیٹھے رہنے کا کام ہو یا غیر فعال زندگی بسر کی جا رہی ہو تو چلنے پھرنے اور ہلکی ورزش کا اہتمام کیا جائے۔ ہاضمہ درست رکھیں، خاص طور پر جگر کا فعل درست ہونا چاہیے۔ اگر پیخانہ کرتے وقت جلن یا خارش کا بار بار احساس ہو یا معمولی سا خون فضلے میں نظر آئے یا کوئی دانہ اور ورم محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ایسی صورت میں بواسیر کا امکان ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے غذائی احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے۔ روئی یا فوم کی کرسیاں بواسیر کے مریض کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، خاص طور پر موسم گرما میں بید یا نرم کپڑے سے بنی کرسیاں مفید رہتی ہیں۔ ایک مخصوص مقررہ وقت پر رفع حاجت کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ حاجت کا احساس ہو یا نہ ہو، دن میں 2 مرتبہ رفع حاجت کی عادت ڈالیں۔ بواسیر کے علاج میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی مسوں سے خون جاری ہو اسے فوراً بند نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو خون کے خارج ہونے سے مسوں کا تناؤ کم ہو کر تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، اور دوسرا ابتدا میں جو خون خارج ہوتا ہے وہ مسوں میں رکا رہنے کی وجہ سے فاسد ہوتا ہے اور اس کا خارج ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر مریض بہت کمزور ہو یا خون کی کمی کی علامات نمایاں ہوں تو پھر خون کے بند کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بواسیر کے علاج میں پہلے ادویات کے ذریعے مرض پر قابو پانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں آپریشن کروانا چاہیے، اس لیے کہ ادویات سے اس مرض کے زیادہ ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جب دواؤں سے مرض ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اسباب کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے دوبارہ پیدا ہونے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ مفید غذاؤں میں مولی کے پتے اور ساگ وغیرہ شامل ہیں، ان سے قبض بھی نہیں رہتی اور ضائع شدہ خون دوبارہ بن جاتا ہے۔ آپریشن سے پہلے مریض کو خاص قسم کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، مثلاً اگر بواسیر جگر کے مرض کی وجہ سے ہو تو جگر سے متعلق انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔
غذائی تبدیلی اور مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اس مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔